یہ 20واں پارہ رکوع نمبر 7 یہاں جہاں ختم ہو رہا ہے اس سے تھوڑا سا پیچھے آیت نمبر 39، 20واں پارہ رکوع نمبر 7 یہاں ختم ہو رہا ہے، اس سے تھوڑا سا پیچھے آیت نمبر 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ یہ بات چل رہی تھی فرعون کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو دعوت دی تو فرعون آگے سے کہنے لگا میں تو اپنے علاوہ کوئی اور معبود جانتا ہی نہیں ہوں، اور موسیٰ جھوٹا ہے۔ پیچھے جہاں ہمارا سبق ختم ہوا تھا تو فرعون نے چونکہ تکبر کیا، اللہ نے فرمایا وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ الغرض فرعون نے اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا۔ تو پھر کیا ہوا؟ پہلے ان کا جرم دیکھیں کہ فرعون اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا۔ تو تکبر اتنی بری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الکبریاء ردائی، تکبر میری چادر ہے، فمن نازعنی نازعتہ، جو مجھ سے میری چادر چھینتا ہے تو پھر میں اس سے جھگڑتا ہوں۔ تکبر اللہ نے فرمایا میری چادر ہے، جو مجھ سے اس چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے یعنی تکبر کرنے لگتا ہے تو پھر میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہو جاتا ہے، پھر میں اسے جنگ لڑتا ہوں۔ اب اللہ کی کسی کے ساتھ اعلان جنگ ہو جائے اس کی بربادی میں کیا شک ہے؟ تو اللہ کو تکبر بہت ناپسندیدہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھے، انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو انسان ہمیشہ چھوٹا بنا رہے، یہ کہتا رہے بس جی اللہ کی رحمت ہے، بس جی اس کا فضل ہے، بس جی اس کے کرم سے ہوا ہے، ہم کیا ہیں، انسان کیا چیز ہے۔ یہ چیزیں اللہ کو بڑی پسند ہیں، اس سے انسان کو اللہ اور آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فرعون اور اس کے لشکروں نے تکبر کیا۔ اصل تکبر تو فرعون کا تھا، ساتھ لشکروں نے جو تکبر کیا وہ اس لیے، یہ دنیا میں بھی دھوکہ لگتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بڑے عہدے والا ہو تو جو آدمی اس کے قریبی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم باقی لوگوں سے ذرا ممتاز اور منفرد لوگ ہیں، باقی لوگوں کو ہم سے ٹائم لے کر ملنا چاہیے، حالانکہ بذات خود ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ کسی بڑے کے سہارے بڑے بنے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بڑائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو جو جرم اس بڑے کا ہوتا ہے جس کے دل میں اصل تکبر ہوتا ہے، بالکل وہی جرم ان کے ساتھیوں کا ہوتا ہے جو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف فرعون پر سزا نہیں بھیجی، فرمایا فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے پھر فرعون کو بھی پکڑا اور اس کے لشکروں کو بھی پکڑا، کیونکہ ان دونوں نے تکبر کیا تھا۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے انہیں سمندر میں جا پھینکا۔ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھو پھر ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی تکبر کیا تو اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے بارے میں کہتا ہے، فرعون اور اس کے قریبی ساتھیوں کے بارے میں، ہم نے انہیں قائد بنایا تھا، لیڈرشپ دی تھی، جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے۔ اللہ نے ان کو عزت دی تو اس نے لوگوں کو دوزخ کی طرف بلانا شروع کر دیا، تو اللہ نے اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ قیامت کے دن فرمایا ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کسی کو لیڈرشپ دے، کسی کو بڑا پن دے، کسی کو عہدہ دے، وہ لوگوں کو پھر نافرمانی کی طرف نہ بلائے۔ اللہ کی اس نعمت عظمت کا کہ اللہ نے اس کو بڑائی دی، عہدہ دیا، اس کا شکر اور قدردانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے آگے جھک جائے اور یہ کہے کہ یا اللہ یہ عہدہ، یہ عزت، یہ عظمت سب تیری عطا کردہ ہے،
اپنے اس عہدے کو جہنم کے لیے استعمال نہ کرے کہ تکبر کرے، لوگوں پر ظلم کرے، یا اس عہدے کی وجہ سے لوگوں کو نافرمانی کی دعوت دے کہ کر لو چوری، کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا پیچھے، ڈاکہ ڈال دو پیچھے میں ہوں نا، فلاں کی زمین پہ غصب کر لو، قبضہ کر لو، میں پیچھے تمہاری بیک پہ کھڑا ہوں، یہ جہنم کی طرف دعوت دے رہا ہے، لوگوں سے وہ کام کروا رہا ہے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، اللہ کسی کو عہدہ دے، کسی کو اثر و رسوخ دے، کسی کو مال دے، وہ اپنے اس اثر و رسوخ، عہدے اور مال کو جہنم کے اعمال میں استعمال نہ کرے، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت والی زندگی گزارے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکے گا، اور قیامت والے دن تو ویسے ہی اللہ کی پکڑ میں آئیں گے، لا ینصرون، اللہ ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا، تو آخرت میں ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور دنیا میں فرمایا وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، وقف کریں گے تو لعنتن کو لعنہ، فرمایا دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی ہے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی بری حالت ہوگی۔ دنیا میں لعنت برسی جس نے تکبر کر کے اللہ کو ناراض کیا، اور آخرت میں بربادی ہوگی۔ اتنی بڑی 3-4 آیتیں ہو گئی ہیں، ان آیتوں میں یہی چل رہا ہے کہ تکبر والے پر اللہ کی کیسی گرفت آتی ہے، کیسی پکڑ آتی ہے، کیسے دنیا میں اللہ پکڑتا ہے، اور کیسے آخرت میں اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ تکبر زبان کا بھی ہوتا ہے اور دل کا بھی ہوتا ہے۔ زبان کا تکبر تو انسان بڑا جلدی ختم کر لیتا ہے اگر نیت کر لے، زبان سے بڑے بولنا بولے کہ تو نے ہم جیسے دیکھے نہیں، تو اپنی اوقات میں رہے، تو ہمیں سمجھتا کیا ہے، یہ زبان کا تکبر ہے۔ اور اپنے آپ کو کوئی چیز بتانا، یہ زبان کا تکبر ہے۔ ایک دل کا تکبر ہے جو تقریباً سب میں ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ، جنہوں نے اپنے دلوں پہ بڑی محنت کی ہوتی ہے اور ان کے دل کے تکبر نہیں ہوتے۔ دل کا تکبر یہ ہے کہ دل میں خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے، دل میں سمجھے کہ میری کوئی حیثیت، اتھارٹی اور اوقات اور شخصیت ہے، میں کوئی چیز ہوں، لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ اپنے سامنے لوگوں کو حقیر اور کمتر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے، لوگوں کو گھٹیا سمجھے، یہ دل کا تکبر ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ انسان اپنے اندر مٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتا ہو، کہتا ہو کہ بس اس رب نے پردے رکھے ہوئے ہیں میرے، وہ جب پردے اٹھا لے گا تو مجھے لوگ گھسیٹیں گے اور مجھے اللہ رسوا کر دے گا۔ بہت ساروں کو اللہ نے رسوا کیا ہے، ذلیل کیا ہے، ایسی دنیا میں تاریخ پڑھ کر دیکھیں، یا ان کی بادشاہت کا سکہ تھا اور ڈنکا بجتا تھا، یا پھر انہیں رسوائیوں کی بھی گہرائیوں میں جا کر اپنی ذلت کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر رہنا چاہیے، یہی سمجھنا چاہیے میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اگر میرا کاروبار بڑا ہے، میرا عہدہ بڑا ہے، میری عزت ہے، میرے پاس کوئی چیز ہے، اللہ یہ تیری دی ہوئی ہے، جب چاہے واپس لے لے، عزت ہے تو تیری عطا کردہ ہے، اس وجہ سے نہیں ہے کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے جس کی وجہ سے میری عزت ہے، نہیں، اندر ککھ بھی نہیں ہے، بس نری اس کی رحمت ہے جس کی وجہ سے عزت بھی ہے، عہدہ بھی ہے، مال بھی ہے، کاروبار بھی ہے، ڈگری بھی ہے، اثر و رسوخ بھی ہے، یہ اس کی رحمت ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی اس کا کوئی سبب میرے اندر موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نظام چلا ہوا ہے۔ ایک ہی سبب ہے اس کا کہ وہ اس کی رحمت ہے، اور اس مجھ چھوٹے پر اس نے اپنا فضل کیا ہوا ہے۔ اگر وہ فضل ہٹا لے تو پھر یہ جملہ ہے تو سخت، لیکن اپنے آپ کو تنہائیوں میں بیٹھ کے کہتے رہنا چاہیے۔ اگر وہ فضل ہٹا لے تو پھر جتھو دی کھوتی اتھے آ کھلوتی، سنے یہ جملہ آپ لوگوں نے؟ یہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ گدھیا کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر اس کو پکڑ کر لے کر چلتے رہو تو اس کی بڑی ٹور ہوتی ہے کہ مالک ساتھ لے کر بازار بھی جا رہا ہے، منڈیوں میں بھی جا رہا ہے، شہروں میں بھی جا رہا ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دو تو اس بیچاری کی کوئی اوقات نہیں ہوتی، پھر وہ وہیں آ کر کھڑی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی گھاس ڈالتا ہے، نہ اس کو کوئی پوچھتا ہے۔ گھوڑے کی تو عزت ہے، گدھیا کی تو کوئی عزت نہیں ہے۔ تو انسان اپنے بارے میں یہی سمجھے، اگر اللہ نے اپنی رحمت والی رسی ہٹا لی
اور اپنا فضل جو میرے اوپر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے مجھے روزی مل رہی ہے، کاروبار چل رہا ہے، عزت ہے، جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے، یہ صرف اس کی رحمت سے ہے۔ اگر اس نے رحمت اپنی پیچھے کر لی، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں وہیں کولہو کا بیل ہوں گا۔ جس بیچارے کی کوئی عزت نہیں ہوتی وہیں گھومتا پھر رہا ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی رحمت کے نظارے ہیں کہ میرا نظام چلا ہوا ہے۔ باقی میری اوقات کولہو کے بیل جیسی ہے، جو بیچارہ ادھر ہی کھڑا ہوتا ہے، جس کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو اپنے آپ کو بالکل مٹا کے رکھ دینا چاہیے، انسان اپنے دل میں زیرو ہو۔ یہ کمال ہے انسان کا۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتا ہے۔ جو انسان اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، میں آپ کو دستور خدا بتاؤں، جو انسان اپنی نظر میں چھوٹا ہو جاتا ہے، اس کو اللہ لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیتا ہے۔ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس پر جان نچھاور کرتے ہیں۔ اور جو اپنے اندر بڑا بنا ہوتا ہے، لوگوں کو ہلکا سمجھتا ہے، ان کو کوئی چیز نہیں سمجھتا، لوگ اوپر سے عزت کرتے ہیں، اندر سے اس کی عزت نہیں کرتے، اندر سے اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک قانون ہے۔ حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اندر ہی اندر جھک جاتا ہے، چھوٹا بن جاتا ہے، اپنے آپ کو زیرو کر کے سب کچھ اللہ کی رحمت کو سمجھتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے رفعہ اللہ، اللہ اس سے رفعتیں اور بلندیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، حدیث سنا رہا ہوں، جو آدمی اپنے اندر میں بڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ کا دستور ہے وضعہ اللہ، اللہ اس کو لوگوں کی نظروں میں گرا دیتا ہے۔ لہذا اپنی نظروں میں مٹ جانا، اللہ کی رحمت کو سب کچھ سمجھنا، اللہ لوگوں کی نظروں میں عزت ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عاجزی نصیب فرمائے، تواضع نصیب فرمائے، لوگوں کی ہم عزت کریں، ہر آدمی کو عزت دیں دل میں، ہر آدمی کو یہ سمجھیں یہ تو بڑا قیمتی آدمی، پتہ نہیں آخرت میں اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا، میرا پتہ نہیں کیا حال ہوگا، پتہ نہیں میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی، پتہ نہیں گناہوں کی نحوست سے جہنم میں جا گروں گا، اس کی پتہ نہیں کون سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، آخرت کے مزے لے رہا ہو۔ کبھی دل میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں اور میں ایسا ہوں، یہ فرعونیت ہے۔ اپنے آپ کو سمجھنا میرا کوئی حال نہیں، میرا پتلا حال ہے بس، اور لوگ کیا پتہ اس کی کون سی نیکی رب کو پسند آئے، اور رب کی نظروں میں آج بھی بڑا ہو اور میں رب کی نظروں میں آج بھی گھٹیا ہوں۔ تو اپنی نظروں میں ہر وقت جھکا رہنا، مٹا رہنا، پسا رہنا، زیرو ہو جانا، اور مسلمانوں کی عزت کرنا۔ ایک مسلمان ایسا ہے نماز تک نہیں پڑھتا، زہری حلیے سے دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مسجد کا رخ نہیں کرتا، اصل تواضع یہ کہ دل میں اس کی عظمت ہو، اس کی محبت ہو، اور اس کے سے آدمی دل سے محبت کرتا ہو، اور اپنے آپ کو اس سے ہلکا سمجھتا ہو، اپنے آپ کو اس سے ہلکا سمجھتا ہو، اس لیے کہ یا اللہ جو میرے گناہ ہیں وہ تجھے معلوم ہیں، تو چاہے میرے ان گناہوں کی وجہ سے مجھے ابھی ذلیل اور رسوا کر دے، یا اللہ اس کی جو نیکیاں ہیں وہ تجھے معلوم ہیں، کیا پتہ اس کا تیرے ہاں کیا مقام ہے۔ بعض لوگ دنیا کے عہدے کے ہوتے ہیں لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کوٹ ادو میں ایک پولیس افیسر کا رمضان میں سجدے میں انتقال ہوا، رمضان میں سجدے میں انتقال ہوا۔ دیکھنے میں وہ کوئی عالم نہیں ہے، مولانا صاحب نہیں ہے، کوئی خطیب نہیں ہے، کوئی قاری صاحب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو پولیس کا آدمی ہے، پولیس والوں کو تو لوگ ویسے ہی اچھا نہیں سمجھتے، لیکن اس کا سجدے میں انتقال ہوا اور رمضان میں ہوا۔ کس کی کیا ادا پسند ہے اللہ کو، میں کیوں کسی کو حقیر سمجھوں۔ میرے والد صاحب ان پڑھ تھے لیکن ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہیں دے ناز پسند کہیں دی نماز ہی نہ پسند، کہیں دے ناز پسند کہیں دی نماز ہی نہ پسند۔ اللہ کو کسی کی ناز ہی پسند، اللہ کو کسی کا ناز ہی پسند آ جاتی ہے، کوئی ادا ہی پسند آ جاتی ہے، اور کسی کی نمازیں ہی اللہ پسند نہیں کرتا، اور ہماری نمازیں تو ویسے اس قابل ہی نہیں ہے کہ پسند کی جائیں۔ ہماری نمازیں تو وہ ہیں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں فرشتہ کپڑے میں لپیٹ کے اٹھا کے منہ پہ مار دیتا ہے کہ اپنے پاس رکھ، یہ نماز یہ نماز رب کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ یہ تو حدیث میں ہے کہ بعض لوگوں کی نماز ایسے ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں، فرشتہ بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیتا ہے، یہ لے اپنی نماز، اس کو منہ پر لے کر نہیں جاتا۔ تو اپنے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ میری نمازیں ایسی ہیں،
اور اگلے کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کیا پتہ کوئی ایسی ادا، کوئی ایسا ناز، کوئی ایسا عمل ہو جس سے اللہ اس کو پار کر دے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے اور بہت بڑے بزرگ تھے۔ ساری زندگی ان کی قرآن حدیث میں گزری۔ تو ان کا ایک پڑوسی تھا، وہ لوہار تھا، تو وہ سارا دن لوہا کوٹتا، دکان پہ رہتا، دنیا داروں میں سے تھا۔ تو انتقال ہو گیا دونوں کا ہی۔ کسی نے ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا عبداللہ بن مبارک سے، کہا کیا ہوا؟ کہا اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، بلندیاں عطا فرمائی اپنی رحمت سے جنت میں۔ کہا عبداللہ تیرے برابر کا بھی کوئی ہے وہاں؟ کہا ہاں ایک آدمی ہے۔ کہا کون ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا پڑوسی ہے۔ کہا کون سا؟ کہا وہ جو لوہار تھا۔ کہا وہ آپ کے برابر درجے کا ہے؟ انہوں نے کہا میرے برابر درجے کا اللہ نے اس کو جگہ دیا۔ کہا وہ کس وجہ سے؟ کہا وہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا، نماز تو پڑھتا تھا، روزہ تو رکھتا تھا، لیکن وہ شام کو آ کر اللہ سے کہتا تھا کہ یا اللہ، عبداللہ بن مبارک جیسے تو ہم نہیں بن سکتے، اگر تو مجھے فرصت دیتا، میرے پاس وقت ہوتا، میں دن کا تھکا ہارا نہ ہوتا۔ یہ عبداللہ راتوں کو کھڑے ہو کے نفل پڑھتا ہے، میرا ہمسایہ ہے، اس کی قرآن کی تلاوت کی آواز میرے گھر میں آتی ہے، اے اللہ دل تو میرا بھی کرتا ہے لیکن میں سارا دن لوہا کوٹ کوٹ کے تھک چکا ہوتا ہوں، میرے جسم میں ہمت نہیں ہے، اگر میرے اندر ہمت ہوتی تو میں بھی ایسے کھڑا ہوتا۔ پھر یہ عبداللہ بن مبارک کہا میرے لیے دعائیں کرتا، اور پھر اللہ سے دعا مانگ کے چلا جاتا اور سو جاتا کہ یا اللہ اس جیسا تو نہیں بن سکا، اس سے محبت کرتا ہوں، اس کا پڑوس نصیب فرما جنت میں۔ تو میرے بھائیو وہ لوہار ہے، وہ عبداللہ بن مبارک محدث، مفسر، فقیہ، شیخ، علامہ، مجاہد، بزرگ، بہت بڑا مقام ہے ان کا علماء کے ہاں، اور ان کے برابر ایک لوہار کا مقام ہے۔ کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق میں نے عرض کیا ہے، جو تفصیل سے عرض کر دیا آپ کو بھی اور آپ سے پہلے اپنے آپ کو بھی۔ سب کو اچھا سمجھنا، سب سے دل سے پالیسی نہیں، مسکرا کے ملنا، گلے لگا کے ملنا اور اندر میں ہلکا سمجھنا، یہ تو منافقت ہے۔ دل سے اگلے مسلمان کی عزت کرنا، دل سے اس کو مقام دینا، دل سے اس سے محبت کرنا، اور دل میں سمجھنا کہ میں تو گرا پڑا آدمی ہوں لیکن یہ مسلمان قیمتی ہے، کیا پتہ اللہ کے اس کا کیا مقام ہوگا۔ تو جب انسان اس سطح پہ پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھے، یہ بڑی دولت ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پچھلی قوموں کو ہلاک کرنے کے بعد، پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل تھی، سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ تورات کتاب تھی، آسمانی کتاب تھی، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں اتری ہیں میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر رحمت اور کسی کتاب میں نہیں ہے۔ کاش مجھ سمیت ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھ آ جاتی کہ اگر ہم رحمتوں بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحال جینا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قرآن ہے ہمارے پاس، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، واللہ گھروں میں رحمتیں آتی ہیں، زندگی میں رحمتیں آتی ہیں، سکون ملتا ہے، زندگی بھی پر رحمت ہوتی ہے، موت بھی پر رحمت ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کی تعلیمات کو چھوڑا، دنیا میں پریشان اور رسوا ہوئے، موت کے وقت بھی رسوائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسمانی کتاب کے پیچھے چلنے والا بنائے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہاں سے آگے آیت نمبر 61 تک اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ میرے پاک پیغمبر حبیب خدا حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کی، آپ کے سچے نبی ہونے کی علامتیں بیان کی ہیں۔ تو یہ اس کی پہلی آیت ہے، وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں موجود تو نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تورات والے احکام سپرد کیے تھے،
اور نہ آپ ان لوگوں میں تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ یعنی اے میرے نبی، آپ جو لوگوں کو موسیٰ علیہ السلام والی باتیں بتاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے سناتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب مل رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، آپ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، تو پھر آپ کو یہ باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ اس کے معلوم ہونے کے دو راستے ہیں، یا تو آپ نے پڑھا ہو کہیں، یا پھر آپ پر وحی آتی ہو۔ آپ علیہ السلام نے نہ کتابوں میں پڑھا تھا، نہ کسی انسان سے پڑھا تھا۔ دنیا میں کوئی بشر آپ کا استاد نہیں ہے، آپ کا استاد اللہ ہے۔ جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اللہ نے اپنے نبی کو براہ راست پڑھایا ہے۔ تو جب آپ کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں اور آپ نے کسی کتاب میں پڑھا نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیسے بیان کرتے ہیں؟ سوائے اس کے کہ لوگوں کو سمجھ آنا چاہیے، اور کوئی راستہ نہیں، راستہ ایک ہے اور وہ وحی کا ہے۔ لہذا یہ حضور علیہ السلام کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی پچھلے انبیاء کا تذکرہ تفصیل سے سناتے ہیں۔ آپ نے کہاں سے یہ دیکھا ہے؟ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کیں جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور آپ مدین کے بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تمہیں رسول بنانے والے ہم ہیں۔ یا وہی تذکرہ ہے کہ آپ مدین کے بسنے والوں میں نہیں تھے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین گئے اور وہاں لڑکیاں پانی پلانے کے لیے آئی ہوئی تھیں، پھر ان کی بکریوں کو پانی پلایا، پھر موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس گئے، 10 سال بکریاں چرائیں، اپنی اہلیہ صفورہ، ان کی بیوی کا نام صفورہ تھا، اپنی اہلیہ صفورہ کے ساتھ سفر کر کے واپس آئے کہ میرا نبی آپ یہ جو ان کو باتیں بتاتے ہیں، یہ باتیں آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی ہیں؟ کتابیں پڑھی کوئی نہیں، تو سوائے اس کے کہ وہی اترتی ہے، اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اتنی تفصیلی باتیں تو خود اہل کتاب کو بھی معلوم نہیں تھیں۔ لہذا یہ بھی اللہ کے نبی کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ آگے سنتیں ہیں